السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین الہ آمین۔ انشاءاللہ آج ہم شب قدر کے بارے میں اسٹڈی کریں گے۔ جیسا کہ ہم سب کو یہ واضح ہے کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں یہ بابرکت راتیں ہیں۔ لیلۃ القدر انتہائی سعادت کی رات ہے، اور اس رات قرآن مجید نازل ہوا جو انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ سورہ قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے بارے میں اترتے ہیں، اور رات فجر کے طلوع ہونے تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ تو یہ جو رات ہے ویلیوبل اس لحاظ سے بھی ہے کہ اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے بارے میں اترتے ہیں، ہماری تقدیر لکھی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت عاجزگی کے ساتھ دعائیں مانگے، وہ سب مانگ لیں جو کچھ ہم چاہتے ہیں۔ ایز آئی ٹولڈ یو ارلیئر کہ وہ جو کچھ آپ نے چاہیے وہ لکھ لیں تاکہ آپ آرام سے مانگ سکیں۔ ہر ایک چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ لیں، اور یاد رکھیں ایمان، جب ایمان ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور ہمیں وہ چیز عطا کرے گا۔ ٹرسٹ ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کہ وہ میرا رب ہے اور مجھے خالی ہاتھ نہیں جانے دے گا۔ اور یاد رکھیں جو چیز ہمیں نہیں مل رہی ہے دعا مانگنے کے بعد بھی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کوئی چیز ہمیں عطا کرتے ہیں، یا پھر اگر وہ یہاں نہیں مل رہی ہوتی ہے تو اس کا اجر ہمیں آخرت میں ملتا ہے۔ تو کبھی پریشان نہ ہو، بس دعائیں مانگتے رہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو میرے لیے بہترین تقدیر کے فیصلے کر، بہترین تو میری دنیا اور آخرت بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو دیکھیں اسی کے ساتھ تو یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی کی رات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اس رات کو زمین میں فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ جسٹ امیجن فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ہم ہماری نگاہیں دوڑائیں تو ہر جگہ فرشتے، ہر جگہ فرشتے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی کو محروم کیا جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ بہت غور کرنے والی حدیث ہے۔ یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے، ایک رات از equals to what؟ 1000 مہینے۔ اٹ مینس 83 ایئر سم تھنگ، یعنی کہ ایک ایکٹ جو ہم کر رہے ہیں اسے آپ ملٹیپلائی کر لیں 83 ایئرز اولڈ۔ اگر ہم ایک گلاس پانی کا کسی کو پلا رہے ہیں تو آپ دیکھیں ہم نے وہ کتنی نیکیاں کما لی ہیں۔ اس لیے اس مہینے میں شب قدر کو ہمیں بہت زیادہ اہمیت دینی ہے۔ ہم ویسے بہت راتوں کو جاگتے ہیں، اٹس ویری نارمل فار اس۔ تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیں اس رات کو پرٹیکولرلی 5 راتیں، پھر دیکھیں
جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا. سبحان اللہ، ہر بھلائی سے محروم رہا. اور اس رات کی جو سعادت ہے اس سے صرف بد نصیب ہی کو محروم کیا جاتا. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بد نصیب ہونے سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر اس اسپیشل اس رمضان میں اللہ تعالیٰ ہمیں ملوا دے، اور اس کے بعد جتنے بھی رمضان ہم گزارے، جتنی بھی شب قدر ہم گزارے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ملوا دے، تاکہ ہمارا ان لوگوں میں نام ہو جو خوش قسمت ہیں، بد نصیب نہیں. یہ واضح ہے. اس کا مطلب دیکھیں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ چاہتے ہیں ہم سے کہ ہم ان راتوں کو ڈھونڈیں، ان راتوں میں اٹھیں، کیونکہ لیلۃ القدر کی تلاش رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں کرنی چاہیے. آڈ نائٹس. صحیح مسلم کی روایت ہے. رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر تلاش کرو، پھر اگر تم میں سے کوئی کمزوری دکھائے یا عاجز ہو جائے تو آخری 7 راتوں میں سستی نہ کریں. اسی طرح شب قدر کی راتوں میں قیام کرنا گناہوں کی بخشش کا باعث ہے، یعنی کہ نماز کے لیے کھڑے ہونا. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہیئر، ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. 2 پوائنٹس ہمیں یاد رکھنے. ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ جو کچھ میں تجھے راضی کرنے کے لیے عبادت کر رہا ہوں اس کا مجھے ثواب ملے گا انشاءاللہ. تو پچھلے تمام گناہ معاف کر دی جاتے. اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں تو شمار کر دے. آمین ثم آمین. اسی کے ساتھ دیکھیں صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں، لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا، پس اس کا علم اٹھا لیا گیا، اور امید ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا. تو اب ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمیں اب یہ سرچ کرنی ہوں گی آڈ نائٹس میں 21، 23، 25، 27 اور 29. ٹھیک ہے، تو ان 5 راتوں میں انشاءاللہ ہمیں جگنا ہے. اس کے لیے ہمیں پلاننگ کرنی ہے. کیا ہم شیڈیول بنائیں کہ ہم بہت انرجیٹک موڈ میں ایک انرجی کے ساتھ ہم شب قدر میں جگ سکیں. آئیے ذرا شیڈیول کی طرف بڑھتے ہیں. کیا ہم کچھ پلاننگ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، نمبر 1 تھنگ، 5 راتوں کی ہمیں پلاننگ کرنی ہے. یس، ہر ایک نائٹ کی ہمیں پلاننگ کرنی ہے شب قدر کورسز کے نام سے. ٹھیک ہے، مائی شب قدر کورسز. اچھا، اب اس میں یہ ہم پر ہے کہ ہم کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں. نمبر 1، اگر ہمیں یہ شوق ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، پرٹیکولر کچھ سورہ ہیں جس کے بارے میں آپ نے بہت سنا ہے مگر کبھی سمجھا نہیں ہے، تو آپ یہ پلاننگ کر سکتے ہیں کہ سورہ نساء کتنی لمبی ہے، مجھے کتنی راتوں میں کرنی. ہو سکتا ہے وہ آپ کی 3 رات میں ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ کی کیپیسٹی کے اکارڈنگ وہ 5 کی 5 راتوں میں ہو، یعنی کہ کچھ عرصہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ آپ 1 سٹنگ میں اس کو آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ سورہ نور ہوئی، سورہ یوسف ہوئی. سو پرٹیکولر سوراز آپ خود سرچ کریں کس چیز کو آپ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح پرٹیکولر ایک پارہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے پارہ نمبر 30 ہے، بہت بیوٹیفل پارہ ہے جو کہ ہمیں قیامت کے بارے میں سب چیزیں بتاتا ہے. اسی طرح دیکھیں، اسلامک اسٹڈیز میں الگ الگ سبجیکٹس ہوتے ہیں. آپ اگر چاہتے ہیں کہ حدیث میں سمجھنا چاہتا ہوں، اخلاق کے بارے میں کون کون سی حدیث ہیں ذرا میں پڑھوں، تو آپ ان پہ غور و فکر کریں. اسی کے ساتھ نماز کا طریقہ میں سیکھنا چاہتا ہوں، تو آپ نماز کے طریقوں کو آپ سیکھیں. آپ چاہتے ہیں کہ طہارت کے مسائل کیا ہیں میں سیکھنا چاہتی ہوں، تو آپ اسے آپ سیکھ لیں. آپ چاہتے ہیں کہ مجھے دعائیں یاد کرنی ہے، مجھے رکوع اور سجود کی دعائیں یاد کرنی ہے، تو وہ آپ یاد کر لیں. آپ چاہتے ہیں کہ مجھے حفظ کرنا ہے، 5 ڈیز میں مجھے حفظ کرنا ہے پرٹیکولر 2 سورہ یا 3 سورہ، آپ کے اکارڈنگ وہ آپ ڈیسائیڈ کر لیں. مینس یو ہیو ٹو سٹ ڈاؤن فار پلاننگ شب قدر. اسی کے ساتھ دیکھیں، ہم محاسبہ کریں، سیلف انالائسس کریں. دیکھیں 21 سے لے کر کے یعنی کہ یہ ہم اعتکاف میں جب ہم بیٹھتے ہیں، یعنی کہ لاسٹ 10 دن، یہ جو عشرہ ہے ہماری روحانی طاقت کو، ہماری سوچنے سمجھنے کی طاقت قوت اس عشرے میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے.
یعنی کہ ہم اس پرٹیکولر 10 دن میں بہت اچھا محاسبہ کر سکتے ہیں. تو ہم خود کے لیے انالائز کریں، نیکسٹ ایئر کی پلاننگ کریں، کچھ ایسا کریں جو ہم سچ میں زندگی سے چاہتے ہیں. کیا میرے گولز ہیں اس لائف میں، کیا مقصد ہے، کیوں میں جی رہی ہوں. اسی کے ساتھ دیکھیں ذکر، ایک پرٹیکولر آپ آر لے سکتے ہیں، ایک پرٹیکولر ٹائم آپ فکس کر لیں کہ آدھا گھنٹہ میں نے ذکر کرنا ہے انشاءاللہ. قرآنک مصنون دعا آپ چاہیں تو گوگل پہ سرچ کریں، وہ قرآنک مصنون دعا PDF کے نام سے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی. اس میں تمام قرآن کی دعائیں اور وہ دعائیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں وہ سب اس میں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم وہ دعائیں جو ہمارے خود کی دل سے نکلی ہوئی ہیں وہ بھی ہم مانگ سکتے ہیں. پھر ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ لیلۃ القدر کی ایک اسپیشل دعا ہے. وہ کیا ہے؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر پا لوں تو اس میں کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے. یہ ترمذی کی روایت ہے. اس دعا کو یاد کر لیں، وال پہ چپکا لیں، آپ نے اسے کثرت سے مانگنا ہے. یہ دعا شب قدر کی اسپیشل دعا ہے. اس کے علاوہ ہم نوافل پڑھیں، کیونکہ جیسا بھی ہم نے حدیث میں پڑھا قیام اللیل، ایمان اور ثواب کی نیت سے اگر ہم کریں تو کیا ہوگا؟ ہمارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. اسی کے ساتھ کچھ وقت ہم قرآن قرات کو دے سکتے ہیں کہ آپ اچھی آواز میں کوشش کریں قرآن کو پڑھنے کی. پھر تسبیحات، پرٹیکولر تسبیحات کا آپ ورد کریں 100 مرتبہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ. درود شریف ہم پڑھ سکتے ہیں. پھر اب جو کچھ بھی ہم نے کیا 1 گھنٹہ فکس کریں، آپس میں فیملی ممبرز اکٹھے ہوں، جس نے جو کچھ سیکھا ایک دوسرے کو شیئر کریں. 10 منٹ کی سب کو شیئرنگ ٹائم دے دیں. 1 گھنٹے میں ہم آرام سے ایک دوسرے کو سکھانا اور سیکھنا یہ دونوں عمل ہو جائے گا. کیونکہ دیکھیں اگر ہم غور کریں یہ شب قدر میں ہمارے پاس چانس ہے کہ ہم ہماری جو عمر ہے اس کو بڑھا لیں. اگر فرض کریں کسی انسان کی عمر 60 سال ہے، اس نے ایک شب قدر پا لی، 83 ایئرز میں آپ 60 سال ایڈ کر دیں، کتنا ہوا؟ 143 ایئرز. یعنی کہ اس نے 143 ایئرز کو اس کو عبادت کا ثواب ملے گا. یہ تو صرف ایک شب قدر، یعنی کہ ہر سال اگر ہمیں شب قدر مل جائیں، اگر اس طرح 20 شب قدر مل جائیں تو آپ 20 شب قدر کو ملٹیپلائی کر لیں 83 سے، 1660 ایئرز ہوتے ہیں. اور خود کی 60 سال کی عمر اس میں ہم ذرا ایڈ کریں تو اس کی قیمت کو ہمیں خود سے جاننا ہوگا. ہمیں تو اس بات کا بہت زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ فری کی نیکی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمیٹنے کے لیے دے رہے ہیں. کیا ہم سال بھر میں سے صرف 5 راتیں نہیں جگ سکتے؟ وہ بھی وہ لوگ جو کہ آج کا یوتھ جو کہ اپنا سارا وقت رات کا جاگنے میں گزارتا ہو، اس کے لیے تو یہ بہت آسان ہے. تو اس بار ضرور عہد لیں، خود سے یہ عہد لیں کہ انشاءاللہ مجھے بہت اچھی شب قدر کی پلاننگ کرنی ہے اور بہت اچھے انداز میں اس کو انجام دینا ہے. اچھا، اب اسی کے ساتھ وہ خواتین جو حیض سے ہے، جو نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، وہ اب کیا کریں؟ تو دیکھیں بہت سارے کام ہیں جو آپ کر سکتی ہیں. آپ دعا کر سکتی ہیں، آپ تسبیحات کر سکتی ہیں، آپ قرآن سن سکتی ہیں. ٹھیک ہے، ویسے بھی آج کا زمانہ ٹیک سیوی ہے، آپ سنیں اور خود کی کاپی لیں اور نوٹس بنا سکتی ہیں. آپ دورہ قرآن آپ سن سکتی ہیں. اگر آپ کے مکمل نہیں ہوا ہے دورہ قرآن تو آپ اسے کنٹینیو کر کے اسے آپ مکمل کر سکتی ہیں. اسلامک اسٹڈیز اور قرآن اور حدیث سے متعلق آپ آڈیوز ڈاؤن لوڈ کر کے ان کے نوٹس بنا کے اسٹڈی کر سکتی ہیں. سو انشاءاللہ یہ کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے بہت آسانیاں کرے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وہ وقت عطا کرے جس میں بیٹھ کے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں. یاد رکھیں فراغت کو مصروفیت سے بہتر جان لیں اور
جوانی کی جو عبادت ہے وہ بڑھاپے کی عبادت سے بہت اول ہے اور افضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ موقع دیا ہے، فراغت دی ہے، کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس فراغت نہیں ہے، کسی کو نہیں دکھانا، کسی کو نہیں شو کرنا کہ ہم جاگے ہیں، دیکھو ہم نے یہ کیا وہ کیا، نو، کسی کو سکھانے کے پرپز سے ہم کر سکتے ہیں، لیکن خود کی بڑائی چاہنا نہ، ہرگز نہیں۔ ہم یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنے کی خاطر کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی طاقت اور قوت اور ہمت دے، ایسی آسانیاں دے کہ ہم رات کو جاگ کے اسے راضی کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک واتوب الیک، ربنا تقبل منا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔